ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزق، دیا، نا، ہم نے، کم، تمہیں، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، من قبلی، اس سے پہلے، ان، کے، یأتی، آ جائے، یوم، وہ دن، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا، نہ، بیع، خرید و فروخت، فیہ، جس میں، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا، اور نہ، خلہ، کوئی دوستی، کوئی رشتہ ناتا کام آ سکے گا، ولا، اور نہ ہی، شفاعہ، کوئی سفارش کام آ سکے گی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آ سکے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کام آ سکے گی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم، وہی، الظالمون، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے انفاق کا حکم دیا ہے، بہت سی جگہوں پر انفاق کا حکم دیا ہے، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ اب جہاں پر انفقوا آیا ہے تو کہیں پر ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے اور کہیں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں بھی آیا۔ انفقوا فی سبیل اللہ بھی آیا ہے اور انفقوا مما رزقناکم بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے خرچ کرو؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسے کاموں میں اپنا مال خرچ کرو جہاں خرچ کرنے پر تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ پاک کے دین کا فائدہ ہوگا، اللہ کی انسانیت کا نفع اور بھلا ہوگا، اسلام کو غلبہ اور فتح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ایسے مواقع پر جب مال خرچ کرنے کا وقت آئے تو پیچھے نہ ہٹو بلکہ مال خرچ کرو۔ کہیں اللہ کی مخلوق بھوکی مر رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، پیاسی مر رہی ہے تو پینے کا بندوبست کرو، اللہ کی مخلوق اگر کہیں بیماریوں سے مر رہی ہے اور تمہیں یہ استطاعت ہے کہ تم ان کے علاج معالجے کی کوشش کر سکو تو کرو۔ کسی علاقے میں لوگوں کی دینی ضرورت ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو، مال خرچ کرو۔ یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ سب انفقوا فی سبیل اللہ ہے۔ خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے زمینیں جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں، پراپرٹی پہ پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، مکانوں کی اور زیادہ آرائش پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں، دنیا کی اور زیادہ سہولیات
لینا شروع کر دیں، دنیا کے فائدے سمیٹنا، نہیں، انفاق سے یہ مراد نہیں ہے۔ وہ پیسہ وہاں بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد اللہ کے دین کا فائدہ، اللہ کی مخلوق کا فائدہ، جہاں پر خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو۔ اور من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی اس سے آخرت کا دن بھی مراد ہے، آخرت آ جائے، دنیا میں قیامت آ جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ یہ جو اللہ تعالی ہمیں مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہم اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور انسانوں کے اوپر بھی خرچ کریں۔ دیکھیں ایک بات جو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی ترین جو عبادات مقرر فرمائی ہیں، بنیادی ترین جن کو اسلام کے اہم ارکان قرار دیا جاتا ہے، اہم عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں سے ایک بنیادی ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ مال اپنے پاس سے نکالنا اور نکال کر غرباء میں تقسیم کرنا، مستحقین میں تقسیم کرنا۔ دراصل انسان کے اندر پیدائشی طور پر انسان کے اندر حرص اور لالچ کا مادہ ہے، حریص ہے، انسان فطری طور پر حریص ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ انسان کی حرص جو ہے، مال کی حرص، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حرص کا یہ عالم ہے، اگر کسی کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، ایک وادی سونے کی، یہ کھربوں ٹن سونا بنے گا، کھربوں ٹن سونا بنے گا، یہ ایک وادی سونے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان اتنا حریص ہے کہ وہ دعا کرے گا یا اللہ ایک وادی اور بھی دے دے، سونے کی ایک وادی۔ اور یہ انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے، فطری طور پر انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے۔ اب حرص اور لالچ کیا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر مال سمیٹنے کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، اور مال سمیٹنے کی جب ہوس اس کے اندر بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے بہت سے غلط کاموں، برائیوں اور جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، قتل و غارت گری اور نامعلوم کون سے جرائم معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے مال کی ہوس انسانوں کو کس حد تک گرا چکی ہے، مال کی ہوس، حرص اور ہوس اور لالچ انسانوں کو کس حد تک گرا چکا ہے کہ وہ اس کے لیے کسی بھی سطح پہ گرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے برعکس ایک اور عمل انسانوں کو حکم فرماتے ہیں، ایک اور عمل کا، اور وہ کیا ہے کہ تم مال سمیٹنے سے زیادہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اب جب انسان مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، فطری طور پر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان کا بھلا، انسان کا فائدہ۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کا بھلا اور انسان کا فائدہ وہ سوچنے لگتا ہے اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے، امن، سکون، اطمینان، یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اسلام چاہتا ہے، یہی اسلام کہ وہ اندر کا حرص اور اندر کی حرص اور اندر کا لالچ نکالا جائے اور اس کی جگہ پر انسان کے اندر ہمدردی اور سخاوت، یہ چیز پیدا کی جائے۔ اور اسی لیے انفاق کا حکم دیا، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، تاکہ تمہارے اندر انفاق کی وجہ سے ہمدردی، صلہ رحمی اور انسانیت کی محبت، یہ جذبات پیدا ہوں، پھر معاشرے میں امن آ جاتا ہے۔ ورنہ دنیا کی حرص نے، آپ دیکھ لیجئے، انسانیت کو کس قدر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں
وہ دنیا کے وسائل سمیٹنے کی ہرس میں ایسی مبتلا ہوئی کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کری پھیلا دی. ان کی اس ہرس اور ہوس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں انسان کہیں بھوکے مر رہے ہیں اور کہیں جنگوں اور لڑائیوں میں مارے جا رہے ہیں. ان کی ہوس ہے، ان کی ہرس ہے کہ بس ساری دنیا کے وسائل ہم سمیٹ لیں. اور اس کے برعکس اگر ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں تو دنیا میں امن و امان پھیل جائے گا، اور یہ اسلام چاہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو. اور پھر یہ ہے کہ ایک جب بری عادت آتی ہے نا، وہ اپنے ساتھ 10 عادات اور لے کے آتی. ایک بری عادت اپنے ساتھ 10 بری عادات اور لے کے آتی ہے، انسان برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اللہ پاک اس سے بچانا چاہتے ہیں. تو انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی سب سے بڑے ظالم ہیں. اور وہ دن قیامت کا دن ہے، مرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے یہ اعمال کر لو. ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ المنافقون کی آخری آیات ہیں. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ، جب کسی پر موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ، مجھے آپ نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں مال آپ کی راہ میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا، انفاق کرتا اور نیک ہو جاتا، نیکوں میں سے ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آگے جی، اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرار دیا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت اس کو قرار دیا ہے. اور انسانی بخشش اور مغفرت اور ثواب کے لیے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں قرآن میں. قرآن کریم میں اس سے بڑی فوائد کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. آیت الکرسی، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے کہ پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا عمل ہے اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اب اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ حائل رہ جاتا ہے. یعنی جو ہی یہ دنیا سے جائے گا یہ شخص سیدھا جنت میں پہنچے گا. یعنی یہ آیت کریمہ اتنی عظمت، فضیلت اور اجر و ثواب والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص صبح پڑھے گا شام تک ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا صبح تک ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص رات کو پڑھ کے سوئے گا، اگر اس رات میں وہ مر گیا تو اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو یہ آیت پڑھ کے سوتا ہے، آیت الکرسی، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، پوری رات اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے بہت فوائد ہیں، اسی لیے صبح و شام پڑھی جائے، اسی لیے ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، اسی لیے رات سوتے وقت پڑھی جائے، اسی لیے سفر پہ روانہ ہوتے وقت پڑھی جائے. جب بھی انسان کو موقع ملے اس کی تلاوت کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعظم آیۃ فی القرآن قرار دیا، قرآن کی سب سے بڑی آیت.
اب میں اس کی ایک وجہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالی کی بڑی بڑی صفات کا تذکرہ ہوا ہے. اور جہاں جن آیات میں اللہ پاک کی قدرتوں اور اللہ پاک کی صفات اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ آیات، وہ صورتیں اجر و ثواب میں باقی صورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں بڑی. جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے ایک آدمی 1/3 قرآن پڑھتا ہے، یعنی 10 پارے پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے تو ایک وہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ اتنا ثواب. کیوں؟ ساری کی ساری صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بیان کی وجہ سے یہ آیت عظیم ترین آیت قرار پائی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، اللہ کے سوا. ترجمہ ویسے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہم اللہ پاک کی صفات پڑھتے ہوئے آئے ہیں پیچھے بھی. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ویسے لفظی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، قائم رکھنے والا، یعنی پوری کائنات کے نظام کو اسی اکیلے نے سنبھالا ہوا ہے. القیوم، پوری کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے ہے. لا، نہیں، تأخذہ، آتی اس کو، لا تأخذہ، نہیں آتی اس کو، سنہ، اونگ، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے، ولا، اور نہ ہی نوم، نیند. نہ اس اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، یعنی وہ ان چیزوں سے پاک ہے. لہو، اسی اللہ کا ہے، ماں، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمینوں میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی اللہ کا ہے. منزا، کون ہے، منزا، کون ہے، الذی، جو، یشفع، سفارش کر سکے، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، اس کے حضور. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، الا، بغیر، باذنہ، اس کی اجازت کے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ اجازت دے تو پھر انسان سفارش کریں گے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، بین ایدیہم، لوگوں کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما، اور جو، خلفہم، خلف کا لفظی معنی پیچھے ہے، مراد بعد میں. وما خلفہم، اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے. جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے. ولا، اور نہیں، یحیطون، معلوم کر سکتے، ولا یحیطون، اور لوگ معلوم نہیں کر سکتے، بشیء، کوئی بھی چیز، من علمہ، اس کے علم کی. اللہ کے علم کی کوئی چیز لوگ معلوم نہیں کر سکتے، الا، سوائے اسی کے، بما شاء، جو اللہ چاہے. یعنی علم اصل میں اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جتنا علم انسانوں کو دے دیں گے اتنا انسانوں کو پتہ چل جائے گا، اور جو علم اللہ انسانوں کو نہیں دیں گے اس کا انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، لوگ اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز معلوم نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اسی کے جو وہ چاہیں. وسع،
اور وسیع ہے، محیط ہے، وسیع ہے. کرسیہ، اللہ کی کرسی، السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے. کرسی سے کرسی بھی مراد ہے. واقعتاً ایک کرسی اللہ پاک کی ذات کی ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے بہت بڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے سے گراؤنڈ میں اور میدان میں ایک وہ کی رنگ ہوتا ہے نا، کی رنگ، چابی کا چھلا، وہ پڑا ہوا ہو. تو اتنے بڑے میدان میں اتنے سے کی رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی یہ حیثیت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ہے اللہ کا عرش، اللہ کا عرش، ذو العرش العظیم، بڑا عرش. تو اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی بھی یہی مثال ہے جو کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی ہے. تو کرسی واقعتاً بھی کرسی ہے اللہ پاک کی. قیامت کے روز جنت میں اللہ پاک کی کرسی باقاعدہ رکھی جائے گی اور اللہ پاک اپنی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. ایک بات. اور دوسری بات، کرسی سے مراد اقتدار اور اختیار ہے. قدرت، اللہ کی قدرت وہ زمین و آسمانوں پر وسیع ہے. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. واقعتاً کرسی کا وجود بھی ہے اور واقعتاً اللہ کی قدرت اور اللہ کا اختیار پوری کائنات کے اوپر پوری طرح محیط بھی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے یا اللہ کا جو اختیار ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے. ولا، اور نہیں، یعودہ، اللہ کو تھکاتی، ولا یعودہ، اور نہیں اللہ کو تھکاتی، حفظہما، ان کی حفاظت. آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. اللہ نہیں تھکتے زمین و آسمان کی حفاظت سے. وہوا، اور وہ العلی، بہت بلند ذات ہے. العلی، بہت بلند ذات ہے. العظیم، اور بہت صاحب عظمت ہے. وہو العلی، وہ بہت بلند ذات ہے.